अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासिमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार ने दूसरे मुल्कों के साथ अपना रिश्ता बेहतर बनाना शुरू कर दिया है। वहाँ के वज़ीर ख़ारजा ने दूसरे मुल्कों का दौरा करना भी अब शुरू कर दिया है और सबसे पहला दौरा उन्होंने अपने पड़ोसी मुल्क ईरान का ही किया है। पिछले दिनों अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी ने ईरान का दौरा किया और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्लाहियान से उन्होंने ख़ास मुलाकात की। उसके अलावा दूसरे अफसरान से भी, दूसरे लीडरों से भी उनकी बातचीत हुई और कई उमूर पर तस्करा हुआ, तबादला ख्याल हुआ। इस खबर की जो सबसे अहम खबर है, सबसे अहम बात यह है कि तालिबान के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान में पनाह गुज़ीन अपने मुखालिफ लीडर अहमद मसूद और दूसरे लोगों से भी मुलाकात की और उन्हें अपने मुल्क आने की दावत दी। मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखिए, तफसील से आगे हम बताने जा रहे हैं कि क्या क्या हुआ और ये दौरा कितना अहम है और इस दौरे के बाद अमेरिका की बेचैनी और क्यों बढ़ गई है और इस दौरे से जो मैसेज दुनिया भर को मिला है उससे एक नई चीज़ें सामने आ रही है। एक रिक्वेस्ट आगे बढ़ने से पहले ये है कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए और मिल्लत टाइम्स के मंथली सब्सक्राइबर ज़रूर बन जाइए ताकि मिल्लत टाइम्स एक मजबूत मीडिया हाउस बन सके और कंटिन्यू हम इसे जारी रख सकें। अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी ने ईरान का दौरा किया और ईरान का दौरा करने के बाद वहाँ उन्होंने ईरान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की, सदर के ख़ुसूसी एलची से मुलाकात की और दूसरे लोगों से मुलाकात के दौरान उन्होंने कई उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस दौरे के बाद या इस मीटिंग के बाद काफ़ी चर्चा हो रही है। इंटरनेशनल मीडिया को सबसे ज़्यादा परेशान इस बात की है कि ईरान अमेरिका का सबसे बड़ा मुखालिफ है, ईरान अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है और अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार भी अमेरिका की सबसे बड़ी मुखालिफ है। ये वही तालिबान है जिसने अमेरिका को 20 सालों के दौरान अफ़गानिस्तान में बदतरीन शिकस्त से दो चार किया और नंगे पाँव अमेरिका को अफ़गानिस्तान छोड़कर वापस जाना पड़ा। अब ये दो अमेरिकी दुश्मन अगर एक साथ मिल जाएंगे तो मशरिक़ वस्ता में अमेरिका को और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस खबर को तुर्की सऊदी अरब से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि सऊदी अरब जो अमेरिकी ब्लॉक में था और ईरान का शदीद मुखालिफ था, अब वही सऊदी अरब ईरान के साथ बातचीत कर रहा है, मुज़ाकरात के लिए तैयार है। दूसरी तरफ यही सऊदी अरब जो तुर्की का शदीद मुखालिफ था, शदीद इख्तलाफ चल रहे थे तुर्की में और सऊदी अरब में। हालांकि दोनों मुल्क मुसलमानों के अहम तरीन मुल्क माने जाते हैं। इन दोनों मुल्कों में भी इख्तलाफ ख़त्म हो रहे हैं, दोस्ती शुरू हो रही है और फरवरी में तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान सऊदी अरब का दौरा करने जा रहे हैं। एक और अहम डेवलपमेंट जो काफ़ी पहले आ चुकी है कि कतर जिसका बाइकआउट कर दिया था, सऊदी अरब ने उसका जीना दोबर कर दिया था, हर तरफ से रास्ते मसदूद कर दिए थे। अब उसी कतर के साथ सऊदी अरब ने भी अपने रिश्ते सुधारने शुरू कर दिए हैं, यानी मुस्लिम उम्मा एक हो रहे हैं और अमेरिका जिसने मुसलमानों को तबाह किया, मुस्लिम ममालिक को बर्बाद किया, शाम, इराक, लबनान, लीबिया, कई मुल्कों को जिस तरीके से अमेरिका ने तबाह कर दिया, अब मुस्लिम मुल्कों को एहसास हो रहा है कि अमेरिका ही हमारा असल दुश्मन है और उसके ख़िलाफ़ हमें एक होने की, मुत्तहिद होने की, मजबूत होने की ज़रूरत है। ईरान और अफ़गानिस्तान की जो मुलाकात आपस में हुई है, इसको इस बुनियाद पर सबसे ज़्यादा अहम देखा जा रहा है। ईरान और अफ़गानिस्तान एक दूसरे की ज़रूरत भी है। ईरान और अफ़गानिस्तान के दरमियान 920 किलोमीटर की जो सरहद है वो मिलती जुलती है। अफ़गानिस्तान के 30 लाख पनाह गुज़ीन ईरान में मुकीम हैं। इसके अलावा जब तालिबान ने काबुल पर कब्ज़ा कर लिया, पूरे अफ़गानिस्तान पर उनका कब्ज़ा हो गया, तो पंजशीर एक इलाका था जहाँ पर अहमद मसूद और दूसरे लीडरों ने अफ़गानिस्तान के तालिबान को रोक रखा था। इंडियन मीडिया में तो यही खबर चल रही थी कि अहमद मसूद ने या पंजशीर ने तालिबान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। तालिबान जिसने पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया, अमेरिका को शिकस्त से दो चार कर दिया, उसके लिए अहमद मसूद ने जीना दोबर कर दिया है, वहाँ उसका जाना मुश्किल हो गया है, बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। इंडियन मीडिया में कुछ इसी तरह अंदाज से उस वक्त खबरें दिखाई जा रही थी। लेकिन पंजशीर पर भी अफ़गानिस्तान तालिबान का कब्ज़ा हो गया, उनके कंट्रोल में आ गया और इन लीडरों ने जाकर ईरान में पनाह ली थी। अब तालिबान के लीडर और वज़ीर ख़ारजा ने वहाँ पहुँच करके उनसे मुलाकात की है और उन्हें अपने मुल्क आने की दावत दी है। तालिबान के एक पॉजिटिव कदम है, बड़ा इक़दाम है कि जो उनके मुखालिफ है, जो उनकी अपोजिशन में है, जिन्होंने उनके डर से अपना मुल्क छोड़ रखा है, उनसे मिल करके
انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ آپ افغانستان میں تشریف لائیے، آپ کا اپنا ملک ہے۔ ایک بڑا میسج طالبان نے دیا ہے، یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو نیشنل میڈیا میں یا انٹرنیشنل نیوز میں کوریج نہیں دیا جا رہا ہے۔ بہت کم انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز نے اس خبر کو جگہ دی ہے، اور اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ طالبان کا جو نگیٹو چہرہ پیش کیا جاتا ہے ہر جگہ، یہ اپنے آپ میں ایک پوزیٹیو اس کا چہرہ ہے کہ اپنے مخالفین کو وہ یہاں بلا رہے ہیں۔ ایران اور افغانستان یعنی دونوں ملکوں کے ایک دوسرے سے مفادات کے وابستہ ہونے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ افغانستان کی دو نہر ایسی ہے، دو دریا ایسا ہے افغانستان کا جو ایران پہنچتا ہے، اور ایران میں پانی کا جو مسئلہ ہے اس کا دار و مدار ان دو دریاؤں پر ہے۔ اگر افغانستان ان دو دریاؤں کو بند کر دیتا ہے تو ایران کو پانی کے لیے بہت زیادہ پریشانیوں کا، دقتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ایران افغانستان کی موجودہ حکومت سے اپنے رشتے سدھارنا چاہتا ہے۔ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ یہی طالبان اور ایران ہے جن کے درمیان 1998 میں جنگ بھی ہوئی تھی، اور دونوں ایک دوسرے کے شدید خلاف تھے، لیکن اس وقت دونوں ایک ہو رہے ہیں۔ الزام یہاں تک لوگ لگا رہے ہیں کہ جب طالبان کی لگاتار امریکہ کے خلاف جیت ہو رہی تھی تو اس جیت میں ایران کا بھی خفیہ سپورٹ تھا، حل منصوبہ کے ذریعے ایرانی لوگ بھی پہنچے تھے۔ طالبان نے ہمیشہ انکار کیا ہے۔ دونوں کے مفادات وابستہ ہونے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ دولت اسلامیہ خراسان دونوں کی دشمن ہے۔ دولت اسلامیہ خراسان اپنے آپ کو داعش کا ہی ایک چیپٹر مانتا ہے جو ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ طالبان نے شروع سے اس پر حملہ کیا اور طالبان اس کو اپنا دشمن مانتا ہے۔ دولت اسلامیہ خراسان طالبان والوں پر آروپ لگاتے ہیں کہ یہ لوگ جو خود کو اسلامی خلافت قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ قطر جا کر، امریکہ جا کر، ماسکو جا کر لگژری ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں قیام کرتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ کئی طرح کے الزام دولت اسلامیہ خراسان نے طالبان پر لگا دی اور کہا کہ یہ اصلی طالبان نہیں ہیں، یہ اسلام کے ہمدرد نہیں، اسلام کے دشمن ہیں، اور ہم ان کا خاتمہ کریں گے۔ طالبان نے ان پر لگاتار حملہ کیا اور ایک طریقے سے طالبان انہیں ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہی دولت اسلامیہ خراسان ایران پر بھی حملہ کرتے ہیں۔ ایران کو بہت زیادہ ان سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر افغانستان کی موجودہ سرکار طالبان نے اس معاملے پر ایران کا ساتھ نہیں دیا تو دولت اسلامیہ خراسان افغانستان سے زیادہ ایران کو نقصان پہنچا دے گا۔ اس لیے بھی ایران مجبور ہے افغانستان کے ساتھ رشتہ بہتر بنانے کے لیے۔ ایک اور اہم بات جو بہت پوائنٹ کی بات ہے وہ یہ کہ افغانستان میں سنیوں کی اکثریت ہے، جو طالبان ہے سارے کے سارے سنی ہیں، یعنی ایک سنی اکثریتی حکومت ہے افغانستان میں، اور ایران میں شیعوں کی اکثریت ہے۔ ایران ایک شیعہ اکثریتی ملک ہے، اور ان دونوں ملکوں کا آپس میں ملنا، اتحاد قائم کرنا، اور ایک ایسے وقت میں جب افغانستان کا بائیکاٹ پوری دنیا نے کر رکھا ہے، 6 مہینہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام کو، ابھی تک کسی دوسرے ملک میں وہاں کا سفارت خانہ قائم نہیں ہوا ہے۔ کسی بھی ملک نے افغانستان کے سفارت خانہ کو طالبان کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اقوام متحدہ نے اپنی لسٹ میں شامل نہیں کیا ہے، اس کے نمائندے کو اپنے ہاں جگہ نہیں دی ہے۔ کئی ملکوں نے وہاں کا فنڈ روک رکھا ہے۔ عالمی بینک نے افغانستان کے فنڈ کو منجمد کر رکھا ہے۔ ایسی شدید پابندیوں کے باوجود ایران نے جرأت دکھائی، ہمت دکھائی ہے، اور افغانستان کے طالبان وزیر خارجہ کا اپنے یہاں خیر مقدم کیا ہے، ان سے ملاقات کی ہے۔ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس بیچ ایران کے خبر رساں ایجنسی سے ایک خبر سامنے آ گئی تھی کہ ایران نے اپنے یہاں افغانستان کو سفارت خانہ قائم کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ایران میں افغانستان کا سفارت خانہ موجود ہے لیکن وہ بند پڑا ہے، اور اسی وقت شروع ہوگا جب ایران پرمیشن دے گا افغانستان کی طالبان سرکار کو کہ آپ اپنے امبیسڈر کو، اپنے عملہ کو یہاں بھیجیے اور سفارت خانہ شروع کیجیے۔ خبر آ گئی کہ ایران نے اجازت دے دی ہے افغانستان کی طالبان سرکار کو اپنا سفارت خانہ کھولنے کی۔ حالانکہ کچھ ہی دیر میں اس خبر کی تردید بھی ہوئی، لیکن جو ایکسپرٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ خبر کی تردید نہیں ہوئی بلکہ سچائی یہی ہے کہ اب افغانستان کی طالبان سرکار کا سفارت خانہ ایران کے تہران میں کھلنے جا رہا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ایران پہلا ملک ہوگا جہاں افغانستان کا سفارت خانہ کھلے گا، جو طالبان کے موجودہ سرکار ہے، طالبان کا دور ہے۔ ایسے دوسرے ملکوں کے کچھ مشنز افغانستان میں اس وقت موجود ہیں، لیکن افغانستان کے سفارت خانے کو دوسرے ملکوں میں اب تک کھولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ تو اہم ڈیولپمنٹ ہے جو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ مزید کچھ تفصیل ہوگی تو ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن سب سے اہم خبر یہی
کہ افغانستان ایک سنی اکثریتی ملک ہے اور ایران جو شیعہ اکثریتی ملک ہے، یہ دونوں آپس میں مل گئے ہیں۔ ادھر پہلے سے امریکہ کے تئیں مسلم ممالک میں ناراضگی پائی جاتی ہے۔ اگر یہ سب ایک ہو جا رہے ہیں تو امریکہ میں بے چینی پیدا ہوگی، امریکہ پریشان ہوگا، اور اسی لیے انٹرنیشنل میڈیا میں اس کو ایک نگیٹو رخ دیا جا رہا ہے۔ لیکن سنی اور شیعہ کا آپس میں مل جانا، ایک دوسرے کو خیر مقدم کرنا، ایک دوسرے کی ضرورتوں میں ساتھ آنا ایک مثبت خبر ہے، ایک اچھی خبر ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ مردانہ کمزوری اور اس سے متعلق تمام پریشانیوں کے علاج کا مرکز سنشائن ہربل جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ آیورویدک دوا۔ فون کر کے اپنے گھر منگوائیں۔ ڈیلیوری کے بعد آن لائن اور کیش دونوں طرح کر سکتے ہیں پیمنٹ۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ۔ ملت ٹائمز کی خبریں پڑھنے، سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں 4 زبانوں میں نیوز: اردو، ہندی، انگریزی، بنگلہ۔ آپ ایپ پر ملت ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی ملت ٹائمز کو فالو کریں۔ ملت ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر براہ راست ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں۔ اسکرین پر دکھ رہے اور ڈسکرپشن میں دیے گئے اکاؤنٹ نمبر پر ملت ٹائمز کو اپنی رقم بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کے علاقے کا کوئی معاملہ ہے، آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جا رہی ہے تو ہمیں ای میل کریں یا واٹس ایپ پر میسج کریں، ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز۔ ملت ٹائمز مطلب مظلوموں کی آواز، نفرت کے خلاف جنگ، فرضی خبروں سے نجات۔ www.millettimes.com